یہ داستان قیامت کے دن کی ہے، جب زمین پر بسنے والے انسان اپنے معمولات میں مصروف ہوں گے اور پھر اچانک ایک ایسی آواز سنائی دے گی جو نہ صرف کانوں سے بلکہ روح تک پہنچے گی۔ اس آواز سے دل کی دھڑکن رک جائے گی، خون منجمد ہو جائے گا اور سانسیں تھم جائیں گی۔ زمین لرزے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس منظر میں ماں اپنے بچوں کو گود سے پھینک دیں گی اور بچے اپنے والدین کو نہیں پہچانیں گے۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کا منظر ہوگا۔ یہ کوئی حادثہ یا جنگ نہیں، بلکہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے، قیامت کا دن۔ اور اس دن سے قبل قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ یہ نشانیاں وہ علامات ہیں جو قیامت کے قریب آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ ان میں چھوٹی اور بڑی نشانیاں شامل ہیں، اور ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ان علامتوں کو جانے اور سمجھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی 6 علامتوں کا ذکر کیا تھا، جنہیں ہم آج بھی سننے والے ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ زمین پر ایک زبردست دھواں چھا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا اور 40 دن تک قائم رہے گا۔ اس دھوئیں کی شدت سے انسانوں کی سانسیں رک جائیں گی۔ دوسری بڑی علامت دجال کا ظہور ہوگا، جو ایک فریب کار ہوگا اور اپنی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو بہکائے گا، لیکن ایمان والے اس کے فریب سے محفوظ رہیں گے۔ تیسری علامت ہے دابۃ الارض، جو ایک عجیب و غریب جانور ہوگا، جس کا جسم انسانوں، اونٹوں اور گھوڑوں کی شکل میں ہوگا۔ اس جانور کا خروج بھی قیامت سے پہلے ہوگا۔ چوتھی بڑی علامت سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا، جو ایک عظیم علامت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ پانچویں علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا، جہاں وہ دجال کو قتل کریں گے اور امن کا پیغام پھیلائیں گے۔ چھٹی علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جو 2 انتہائی طاقتور اور فاسد قبائل ہوں گے، جن کا اصل مقصد زمین پر فساد پھیلانا ہوگا۔ ان کی رہائش کے لیے ایک عظیم دیوار تھی، جسے ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا، اور جب قیامت کے قریب وقت آئے گا، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کئی دوسری نشانیاں بھی ہیں، جیسے زمین کا دھنسنا، آگ کا نمودار ہونا اور دیگر فتنوں کا بڑھنا۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو ہر شے کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ زمین کا سکون اور آسمان کا بکھرنا، پہاڑوں کا اڑنا، سمندروں کا غصہ اور انسانوں کا بے بس ہو جانا، یہ سب اس دن کی حقیقتیں ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس دن اپنی عظمت اور کبریائی کو ظاہر کرے گا، اور وہی آخری بادشاہ ہوگا جو اس دن کے بعد اپنے تمام مخلوق کا حساب لے گا۔ یہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ اس دن کا آغاز جب اللہ کے حکم سے ہوگا تو ہر جاندار اپنی جگہ پر گر جائے گا، زمین پر کوئی نہیں بچ سکے گا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالی ہر انسان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے حساب کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت یا دوزخ میں بھیجے گا۔ اللہ کی رحمت اور عدل کا یہ دن ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت کریں گے، اور پھر جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ سب ایک دن ہوگا جب اللہ کی تقدیر کا عمل مکمل ہوگا اور دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ اسی دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، تاکہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی ہدایت کی توفیق دے۔ آمین۔